مفتی وسیم دہلوی کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل MWA اسلامک چینل کو سبسکرائب کریں۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ محترم بزرگوں اور دوستو، گزشتہ جمعہ ایک حدیث آخر میں بیان کی اور اس میں نبی علیہ السلام نے 5 باتیں بیان فرمائی اور فرمایا کہ تم 4 باتوں کو تو اختیار کر لینا، لیکن اس میں سے 5ویں قسم کے مت ہونا۔ فرمایا وَلَا تَكُنِ الْخَامِسَةَ، کہ 5ویں قسم کے مت بننا، فتح کا، ورنہ تو تم ہلاک ہو جاؤ گے۔ وَالْخَامِسَةُ أَن تُبْغِضَ الْعِلْمَ وَأَهْلَهُ، اور 5ویں قسم یہ ہے جو ہلاکت اور بربادی ہمارے لیے مقدر کر دے گی۔ آج دنیا میں بھی ہم ذلیل اور رسوا ہو کر رہیں گے، اور قیامت کے دن بھی ذلت اور رسوائی کا طوق ہمارے گلوں میں پڑا ہوگا۔ تو وہ ہے علماء سے نفرت، علماء سے بغض اور عداوت اور حسد اور کینہ، اور یہ اس وقت پیدا ہوتا ہے جب علماء کے تعلق سے ہمارے ذہنوں میں غلط باتیں ڈالی جاتی ہیں، یا علماء کے تعلق سے ہمارے سامنے صحیح طور پر ان کے حق کو بیان نہیں کیا جاتا، یا علماء کی جو قدردانی ہے ماں باپ نہیں سکھاتے ہیں، تو پھر کہیں نہ کہیں ایسی مجلسوں کا ہم حصہ بنتے ہیں جو غیر علماء ہوتے ہیں، اور وہ اپنی طرف کھینچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ کسی طرح سے ہماری مجلسیں روشن ہوں، ہماری ذات سے لوگ جڑ جائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تعلموا العلم لتباہوا بہ العلماء، کہ آپ علم سیکھیں لیکن اس لیے نہ سیکھیں۔ نبی نے جگہ جگہ تاکید فرمائی کہ علم سیکھیں۔ اطلبوا العلم من المہد الى اللحد، ماں کی گود سے لے کر قبر کی گود میں جانے تک علم سیکھیں۔ جیسا کہ یہ روایت بیان کی گئی کہ اغدوا عالما او متعلما، کہ عالم بنے، طالب علم بنے رہیں، علم سیکھتے رہیں زندگی بھر، یہ حکم دیا۔ وہیں یہاں اس حدیث مبارکہ میں نبی فرماتے ہیں لا تعلموا العلم، کہ علم نہ سیکھیں، کب؟ لتباہوا بہ العلماء، جبکہ مقصد اور ارادہ یہ ہو کہ علماء کو اپنے سے نیچے دکھانا ہے۔ آپ کسی کو ایسی علم کی باتیں نہ بتائیں کہ جس کے بتانے سے مقصد یہ ہو کہ کسی عالم کی شان میں کمی نظر آ رہی ہو، کہ آپ علماء کا مرتبہ اپنی نظر میں گھٹتا ہوا دیکھ رہے ہوں۔ اگر کوئی شخص آپ سے ایسی باتیں بیان کر رہا ہے، آپ اپنے آپ کو محفوظ کریں، اس سے بچائیں، نہیں تو وہ دن دور نہیں کہ جب آپ گمراہی کی دلدل میں پھنس چکے ہوں گے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا تعلموا العلم لتباہوا بہ العلماء، علماء پر بڑائی جتانے کے لیے، علماء پر فخر دکھانے کے لیے، علماء سے اپنے آپ کو اونچے دکھانے کے لیے، علماء سے اپنے آپ کو بہتر ثابت کرنے کے لیے، علماء سے اپنے آپ کو بہتر انسان قوم کی نظر میں دکھانے کے لیے علم نہ سیکھے، علم نہ سیکھے۔ نبی یہاں پہ علم سیکھنے سے روک رہے ہیں، کب؟ جبکہ مقصد یہ ہو، اور فرمایا وَلَا تَخَيَّرُوا بِهِ الْمَجَالِسَ، اور علم نہ سیکھے اس لیے کہ تم اپنی مجلسیں روشن کرنا چاہتے ہو، اپنی مجلسیں چمکانے کے لیے، اپنی ذات سے لوگوں کو جوڑنے کے لیے، علماء سے کاٹنے کے لیے، اپنی محفلوں کو سجانے کے لیے علم نہ سیکھیں۔ ایسے علم کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آپ کتابیں پڑھ کر، آپ دینی محفلوں اور مجلسوں میں جا کر چند باتیں سیکھ کر آپ اپنے آپ کو علماء سے بہتر ثابت کرنے کی کوشش نہ کریں۔ نبی علیہ السلام نے اسی حدیث میں درمیان میں ایک بات اور فرمائی کہ لا تعلموا العلم لتباہوا بہ العلماء ولا تماروا بہ السفہاء، 3 باتیں فرمائی، ولا تخیروا بہ المجالس، اس کے بعد فرمایا فمن فعل ذلك النار، فرمایا کہ ایک تو علماء پر بڑائی جتانے کے مقصد سے علم نہ حاصل کرو، دوسرے بے وقوفوں سے جھگڑنے کے لیے، ان سے بحث و مباحثہ کرنے کے لیے آپ علم نہ سیکھیں۔ جیسا کہ بعض لوگ کرتے ہیں نا آپس میں، ارے میں تجھ سے زیادہ جانتا ہوں، مجھے کیا بتا رہا ہے، کسی کو کچھ بتانے لگو، ارے مجھے بھی پتہ ہے ان باتوں کے بارے۔ بعض لوگ ہیں ذرا سی بات یا ایک حدیث یا تھوڑی سی بات جان لیتے ہیں تو اس کے بارے میں بحث و مباحثے میں لگ جاتے ہیں، ایک دوسرے سے ضد بحث میں لگ جاتے ہیں، ایک دوسرے سے جھگڑنے میں آمادہ ہو جاتے ہیں۔ تو نبی نے فرمایا وَلَا تُمَارُوا بِهِ السُّفَهَاء، اس وجہ سے بھی علم حاصل نہ کرو کہ تم آپس میں بے وقوفوں سے جھگڑنا شروع کر دو،
ان سے بحث و مباحثہ کرنا شروع کر دو۔ اور ظاہر سی بات ہے علماء کو اس سے بھی منع کیا گیا کہ جو غیر علماء ہیں ان کے پاس علم تو ہے نہیں، عقل سے اپنی بات کو ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ان سے کیا کریں؟ بحث نہ کریں، ان سے جو ہے الجھے نہ، بس آپ حق بات بیان کرتے رہیں۔ جیسے کہ بعض لوگ ہیں نا اپنے چند مریدین کو لے کر علماء کے پاس پہنچتے ہیں کہ جی ہمارے یہ سوالات ہیں، مقصد کیا ہوتا ہے کہ کسی طرح سے ہماری بات اونچی ہو جائے، یہ مریدین ہمارے پہلے سے زیادہ پکے مرید ہو جائے۔ میرے عزیز و دوستو، وہ ایسے اندھ بھکت ہوتے ہیں، اور حقیقی معنی میں یہ ہے کہ اندھ بھکت نہیں ہیں وہ لوگ جو اس طرح سے ایسے لوگوں پر اعتماد کرنے لگتے ہیں، ان کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، ان کی باتوں پر ہر طرح سے لبیک کہہ دیتے ہیں۔ وہ بعض ایسے اندھ بھکت نظر آتے ہیں نا کہ ہم کہتے ہیں یار یہ تو اندھ بھکت ہے، یہ فلاں کا بھکت ہے۔ وہ اندھ بھکت نہیں ہے، وہ اصل میں بدبخت ہے، بد نصیب ہے کہ اس کو صحیح علم نہیں مل پا رہا ہے، اس کو صحیح انسان نہیں ملا، وہ کتنا بد نصیب ہے۔ تو اسی لیے وہ اندھ بھکت بن جاتا ہے، جب اس کو صحیح جگہ نہیں مل پاتی، صحیح انسان نہیں مل پاتا، صحیح جگہ سے علم نہیں مل پاتا، تو پھر وہ بدبختی تو کہا جائے گا اسے۔ اور جب اسی بدبختی میں وہ پڑا رہتا ہے اور اپنے آپ کو صحیح راہ پر لانے کی کوشش نہیں کرتا، اپنے آپ کو نیک بختوں میں لانے کی کوشش نہیں کرتا، تو پھر وہ ایک دن اندھ بھکت کہلاتا ہے۔ اب اس کے سامنے چاہے آپ کتنی بین بجاتے رہے، کتنے ہی سمجھاتے رہے، کتنے، تو ایسا ہی ہے جیسے کہ بھینس کے سامنے بین بجانا۔ تو ان کے قلوب پر اب حق بات اثر نہیں کرتی، وہ سنتے تو ہیں لیکن اندر دل میں نہیں اترتی، وہ دیکھتے تو ہیں لیکن دل میں نہیں اترتی۔ وجہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مسلسل ان حرکتوں کی وجہ سے ان کے قلوب پر، ان کی آنکھوں پر، ان کے کانوں پر گمراہی کی مہر لگا دیتے ہیں۔ اور اس حدیث مبارکہ میں جس میں نبی علیہ السلام نے 3 چیزوں کی وجہ سے علم سیکھنے سے روکا کہ علماء پر بڑائی جتانے کے لیے، بیوقوفوں سے جھگڑنے کے لیے اور اپنی مجلسوں کو جمانے کے لیے، اپنی ذات سے لوگوں کو جوڑنے کے لیے علم حاصل نہ کرے، آگے نبی فرماتے ہیں فمن فعل ذلک، کہ جس نے ایسا کیا النار، اس کے لیے آگ ہے، آگ 2 مرتبہ نبی نے فرمایا اس کے لیے جہنم کی آگ ہے۔ تو بھائی اس لیے اپنے آپ کو بچائیں، علماء سے اپنے آپ کو جوڑیں۔ جتنا تعلق اور رشتہ ہمارا علماء سے مضبوط ہوگا، ہم اپنے ایمان اور عمل کو محفوظ کرتے ہوئے نظر آئیں گے، ہمارا ایمان اور عمل سلامتی کے اندر آتا جائے گا، حفاظت میں آتا جائے گا۔ نہیں تو گمراہی چاروں طرف سے آج ہمارے اوپر حملہ کرنے کے لیے تیار بیٹھی ہے، اور حملے ہو رہے ہیں رات دن، ہم ان حملوں سے اپنے آپ کو نہیں بچا پا رہے ہیں۔ کہیں موبائل کے راستے سے، ٹی وی انٹرنیٹ کے راستے سے، اور پتہ نہیں کتنے ایسے راستے، ایسی محفلیں ہیں۔ آج آن لائن کا زمانہ ہے اور الیکٹرانک میڈیا کا دور، اور نہ جانے ڈیجیٹل جو ہے دنیا کا دور چل رہا ہے، چاروں طرف سے حملے ہو رہے ہیں، اور سارے یہ حملے زیادہ تر ہمارے ایمان کو سلب کرنے کے لیے، ہمارے ایمان کو لوٹنے کے لیے۔ آج جو آن لائن کھانے کا نظام ہے، سب کیا ہے؟ یہ آپ کے اندر جو روحانیت اور نورانیت پیدا ہوتی ہے عبادت کے ذریعے سے۔ یہ ہوٹل جگہ جگہ جو کھلے ہوئے نظر آتے ہیں، آج گاؤں دیہاتوں میں چلے جاؤ وہاں بھی ہوٹل نظر آ رہے ہیں۔ شہروں میں تو ایسی جگہوں پر پہلے ہوٹل نظر آتے تھے جہاں بس اسٹینڈ یا ریلوے اسٹیشنز ہوں اور مسافروں کے اترنے کی جگہ ہو، ان کے لیے ہوا کرتے تھے، پہلے ایسے نہیں ہوا کرتے تھے۔ اور آج گلی گلی، محلے محلے آج ہوٹلز کھلے ہوئے۔ وجہ کیا ہے؟ یہ آج ایک فیشن چلا ہے، اور ہمارے علماء نے، ہمارے اساتذہ نے، جو ہمیں پڑھانے والے ہمارے مدرسین تھے، ہمیں منع کرتے تھے کہ بھئی تم ہوٹل کا کھانا نہ کھانا۔ ہم کھانے سے بچا کرتے تھے، جہاں تک ممکن ہو سکے آج تک بچتے آئے ہیں اور بچانے کی اپنے کو کوشش کرتے ہیں۔ وجہ کہ ہم نے اس بات کو خود تجربے میں لیا ہے، دیکھا ہے، جو ہمارے اساتذہ نے فرمایا تھا کہ جب باہر کا ہم کھاتے ہیں، یہ اندر جو نورانیت اور روحانیت عبادت اور عمل کے ذریعے سے پیدا ہوتی ہے، سب ختم ہوتی چلی جاتی ہے، اور پھر ہمارا دل اس قابل نہیں رہتا کہ وہ نیک عمل کی طرف جائے، پھر بدعمالی کی طرف ہمیں لے جانے کی کوشش کرتا ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو باہر کے کھانوں سے بھی جہاں تک ممکن ہو سکے بچانے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔